بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا، 13 سال کی میری عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے قوا اچھے ہیں، ہڈیاں بھی مضبوط اور موٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے، پھر نیچے کر لیتے تھے، بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا کہ پیغمبر کریم سے کچھ مانگ لوں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صبر عطا فرماتے ہیں۔ جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں۔ جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چپکے سے ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ 9 عمر صحابہ میں اس بڑے درجے کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا۔ فائدہ: بچپن کی عمر اور باپ کے صدمے کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا۔ کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور دوستی کے لیے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو خاتمے میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، ایک ہی ابا ہے، وہ بھی جہاد میں جا رہے ہیں۔ چھوٹا بیٹا 13 سال کا، نہ مونچھ آئی ہے نہ داڑھی۔ اس کی اپنی تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں جہاد میں۔ ابا کی تمنا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے۔ پیغمبر کریم نے اجازت نہ دی۔ ابا بھی سفارش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو لے چلیں۔ بچہ بھی اصرار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ خیر اجازت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں بڑا دین کا کام لینا لکھا تھا۔ آج کل جو بھی احادیث کا درس ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، اکثر حدیثیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب ابا جان شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر گھر کے حالات کی وجہ سے میں پیغمبر کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، 13 سال کا بچہ، کہ کچھ مانگ لوں۔ اللہ کے نبی سب کو دے رہے ہیں، مال غنیمت جو بھی آ رہا ہے جب بانٹ رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید کو نہیں فرمایا، ویسے ہی عام نصیحت فرمائی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اگر صبر مانگو گے تو اللہ صبر دے گا، غنا مانگو گے غنا دے گا، جو چاہو گے پاک باز رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہی بنائے گا۔ کہتے ہیں بس جب میں نے یہ بات سنی تو اللہ جب سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر مجھے اللہ کے سوا پیغمبر کریم کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا؟ یہ جذبہ دیکھو، پہلے جہاد کا جذبہ، پھر یہ استغنا کا جذبہ کہ بس جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ ویسے ہی ملے گا، کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایسا اعزاز بخشا
کہ 9 عمر صحابہ میں سے، چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم جو چند علماء تھے صحابہ میں سے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ تو یہ ہمیں بھی سبق ہے، ایک تو اپنے اولاد کو جہاد کا جذبہ دلائیں کہ جہاد بھی دین کا کام ہے۔ جیسے کھیل وغیرہ کے اندر بچوں کو خود لگاتے ہیں نا، بچے کھیلو جس سے مضبوط ہوگا، تو ان کو جہاد کی باتیں سناؤ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ ان کو اگر جہاد کے جذبے سے یہ یقین آ جائے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے نا، تو یہ کبھی بھی دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یا آج کے مسلمان مجاہدین کے اندر بڑی سب سے خوبی یہی ہے کہ دشمن جس چیز سے ڈرتا ہے اور ہم مسلمان اس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی زخم نہ لگے، یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے زخم لگے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مر نہ جائیں، یہ کہتے ہیں مرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ یہی فرق ہے کفر کے اندر اور اسلام کے اندر۔ تو اولاد کو جہاد کی باتیں، پیغمبر کریم کی باتیں پیارے انداز سے ان کے سامنے بات رکھیں، پیش کریں۔ نہیں رکھو گے پھر اللہ نہ کرے آئندہ جا کر کے اچانک اس نے جہاد کی بات سن لی نا، پھر مجاہدین کو بھی گالی دے گا، تو اسلام کو بھی گالی دے گا کہ یہ کون سا مذہب ہے، اپنی جان مرانے کے لیے وہاں چلے جاؤ۔ پہلے سے ہی بچپن سے ان کا جذبہ بناؤ تو آپ کے لیے بھی بھلا ہوگا، اور اگر وہ جا کر کے اسی آپ کے جذبے جہاد پیدا کرنے کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے، قیامت کے دن آپ کو شہیدوں کے والدین کے اندر شمار کیا جائے گا۔